میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میری ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل مجھے ایسے کوئی کام بھی نہیں تھا سوائے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی گپیاں کرنے کے۔ یونیورسٹی میں کسی کو دل دے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میرا بوائے فرینڈ مجھے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا، محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلائل گڑ رہا تھا، منتیں کر رہا تھا۔ میں بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ ہوں، بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بتا بھی دوں تو تب بھی وہ میری شادی سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا، وہ خوشی سے چلایا۔ یہ ہوئی نہ بات، گھر سے بھاگنے کے لیے اگلی رات کا وقت طے پا گیا۔ میں چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی، کہنے لگا ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ مجھے پتا تھا ماں نے میرے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ میں ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا، میں جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے میں ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات کو تم جاگ رہی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میرے کچھ دوست بھی جا رہے ہیں، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گڑھ دیا۔ اچھا تو میرے کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی، میں ماں کے کمرے میں داخل ہوئی، بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو میری ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے میری پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری شہزادی سے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی شہزادی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چھپے بنا رکھی تھیں، جن کا علم مجھے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخر زیورات میرے ہاتھ لگ ہی گئے، لیکن میرا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا۔ زیورات مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو دیکھا فریج، مشین، برتن، سب کچھ میرے لیے رکھا پڑا تھا، ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ زمین نے مجھے جھنجھوڑا، میں سوچوں میں گم گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیس بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں، مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مجھے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اسی دوران میری امی آ گئیں۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ اگر آج تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار میں ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ میں نظریں جڑاتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے نا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟
اسی دوران میرے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ میں نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ میری محبت مجھے میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ میرے دلہن والا لہنگا، میرے دولہے کی شیروانی گھر میں ہی پڑی ہے۔ ایسے مکالمہ کر کے کورٹ میرج میں پہننے کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے پہن کر جاؤں، کیونکہ مجھ پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔